اچھا، اب ہمارے یہاں تو یہ ہمارے مسلمان یہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ قادیانیوں کو، ان لوگوں کو بھی کچھ رعایت ملنی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا نرم رویہ کرنا چاہیے، جیسا کہ غیر مسلم دیگر غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود قادیانی مسلمانوں کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ وہ نظریات اور وہ عقائد سن کر شاید چونک جائیں گے کہ ہمارے مسلمان تو قادیانیوں کو رعایت دینے کے حق میں ہیں، لیکن کیا قادیانی مسلمانوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی چند عبارات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا کیا نظریہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے میرے اوپر یہ وحی ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کن لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جو اس کی پیروی نہیں کر رہے، جو اس کی بیعت نہیں کر رہے۔ ایک اور مقام کے اوپر مرزا لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں تو مسلمان رعایت دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنے جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد بھی آپ آگے چلیں تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو قادیانیوں کے اندر ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی رعایت برداشت نہیں کرتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ بھی ہوا، اس کی عبارت ہے، اس نے کہا کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، ہمارا دین سچا، ہمارا رب سچا، ہمارے نبی سچے، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب سچی، ہم اس سچے دین کے پیروکار ہونے کے باوجود آج منکرین ختم نبوت کے لیے ایک رعایت کی بات کر رہے ہیں، ان کو کچھ ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کا دین جھوٹا، جن لوگوں کا نبی جھوٹا، جس نے ایک غلط دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کیا، خود ساختہ کتاب جس کو وہ جھوٹ کہہ کر یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر نازل ہوئی، وہ کتاب جھوٹی، لیکن اس کا اعتماد اور اس کا اپنے مذہب کے بارے میں شدت، آپ اندازہ لگائیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے نہ مانے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا۔ اور اس کا بیٹا جو کہ ان کا خلیفہ گزرا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو مرزا مسیح موعود کو نبی نہ مانے، بھلے اس نے نام بھی نہ سنا ہو، وہ اگر نہیں مانے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کے اندر، سنت رسول کے اندر، حضرات صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات روزہ روشن کی طرح سے واضح ہوئی کہ کبھی بھی ان لوگوں کے لیے کوئی رعایت کا سلوک، کوئی نرمی کا سلوک نہیں برتا گیا، ان کے ساتھ ہمیشہ ایک شدت کا ہی برتاؤ کیا گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ایک بہت بڑا حملہ کیا اسلام کے اوپر، اور اسلام کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو ہی غیر مسلم قرار دینا شروع کر دیا، جیسے کہ عبارات مرزا غلام احمد قادیانی کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ ان کے لیے ایک سخت رویہ ہی رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقائد کے اوپر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔